آپ ووٹ کرو میں ایک دن ہی بیٹھوں گا. ابھی کچھ مہینے پہلے اعتماد کا جب ووٹ لیا اس نے، جب سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ ہارا تھا، اس کے بعد اعتماد کا ووٹ جو لیا تھا، میں خود بذات خود 4 MNAs کو جانتا ہوں جو آج عمران خان کے خلاف کھڑے میں جو سندھ ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پہ ہوں گے. میں ان کی بہاف کے اوپر قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ انہوں نے پیسہ کیا کسی بھی فائدے کا ایک لفظ نہیں کا ذکر کیا، اور صرف عمران خان کی پالیسیز کے خلاف. اور اگلے الیکشن میں عمران خان سے دوری اختیار کرنے کے لیے یہ لوگ قدم اٹھا رہے ہیں کیونکہ عوام کا ان کے اوپر پریشر ہے. تو 4 کی تو میں خود قسم اٹھانے کو تیار ہوں. باقی کوئی کسی کے حوالے سے آیا ہے، کوئی کسی نے کسی کو اس بات کے اوپر راضی کیا اور قائل کیا ہے، اور ان کے پیچھے ساری عوام کے مفادات ہیں. پیسہ لینا اس میں کل احمد حسن ڈیئر صاحب نے کروڑوں روپے کی زمینیں جن لوگوں نے عوامی مفاد کے لیے حکومت کے نام کرائی ہیں، وہ ہم سے پیسے لیں گے اور ہمارے پاس پیسے ان کو دینے کے ہیں. یہ کیا فضول قسم. اب میاں نواز شریف کے اوپر کس قسم کے الزامات اس عمران خان نے پچھلے 3 سال میں لگائے ہیں؟ شہباز شریف کے اوپر کس قسم کے الزامات لگائے ہیں؟ کل برطانیہ کی اس براڈ شیٹ کمپنی ہے، اس کے مالک نے کیا کہا ہے؟ نواز شریف سے اپولوجائز کیا. عمران کا احتساب اس کے اوپر بنیاد تھا. شہزاد اکبر اس کی احتساب کا ایسا ستون تھا جس کے بغیر احتساب تھا نہیں. کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے نیب کے پرچے؟ کہاں ہے FIA کی بےایمانیاں؟ سامنے آئے نا ہمارے. کہاں ہے اینٹی کرپشن کے؟ گجرانوالہ کے اندر کم از کم 100 پرچہ اینٹی کرپشن کا ہوا ہوگا. ہماری یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کدھر ہے وہ؟ عمران خان نے کل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی تھی. وہ خارجہ پالیسی جس میں اس نے کشمیر میں جو ہے وہ ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے، پاکستان میں بلوچستان میں افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. کل وزیر اعظم نے ان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی تھی. آج بھارتی جو سیکرٹری خارجہ ہے انہوں نے ان کے بیان کو سراہا بھی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ ہم تو شروع سے ایسی دیکھ رہے ہیں. ہم تو کہتے تھے کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ایجنٹ ہے. سوچیں کہ اس نے کہا کہ جب مودی الیکٹ ہو جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ یاد ہے پوری عوام کو بات. تو یہ آج اگر ہندوستان اور مودی کی تعریف کر ہے تو اس کی تو رگ اور خصلت میں یہی بات ہے کتنے سالوں سے. اس کو کہتے ہیں اللہ جب کسی کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ عمران خان خود آہستہ آہستہ عوام کے سامنے اس کی سوچ ننگی ہو رہی ہے. اس کی سوچ کا ہر پہلو عوام کے سامنے آ رہا ہے. سوچیں اگر نون لیگ کے کسی ایک عام ورکر نے بھی بات کی ہوتی کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے ہم مداح ہیں اور کیا پالیسی ہے اس کی خارجہ، تو یہ جو ان کے ہر روز جو دھمکیاں دینے والے اور گالیاں نکالنے والے وزیر مشیر ہیں، یہ کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری قیادت کے متعلق اور ہمارے ورکرز کے متعلق. یہ ہر چیز سے بری و ذمہ ہے. جو مرضی منہ سے نکالے کہہ دیں لوگ مان جائیں گے. اب یہ ماننے والی باتوں کے وقت ختم ہو گیا. اس کا اختتام ہے اور انشاءاللہ صوبہ پنجاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نون لیگ اور اپوزیشن کو کامیابی عطا فرمائے گا. قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر آخری کرنا قومی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے، جس میں جو پیج استعمال ہوا ہے تحریک انصاف کے تھے، لیکن اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نون لیگ ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو تحریک انصاف اور کیا کہے گی کہ کون ہے؟ ہر دنیا کی غلطی کے پیچھے نون لیگ کا نام لیا انہوں نے. گھس پٹ چکی ہے بات ان کی. وہ لوگ ہیں. عمران خان نے کل خود بیان کیا دیا، باقی پیجز کو چھوڑے. اس نے کس کے متعلق کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے اندر سینیورٹی کی بیسس کے اوپر چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟
کس کے متعلق آیا اس نے؟ اسے کہیں صفائی پیش کرے. فرید صاحب لاسٹ کوشچن. اچھا سر فرید صاحب بتائیے گا لانگ مارچ میں اندازاً آپ کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ لانگ مارچ کے اندر پورا پنجاب امڑ کے آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا سر مریم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، آج سوات کا جو جلسہ ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے کہ پرسوں آپ کا مہنگائی مارچ آ رہا ہے، اس میں مریم صاحبہ قیادت کریں گی؟ انشاءاللہ وہ اور حمزہ صاحب دونوں مل کے قیادت کریں گے. ماحول میں ہی ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف تو نہیں جا رہے کیونکہ وہاں بھی جو ہے وہ پنڈال سجا کے بیٹھے ہوں گے، آپ لوگ بھی نکل رہے ہیں، ایسے کوئی خدشات ہیں یا آپ کو آگاہ کیا گیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے بڑی کلیئرلی حضور کہا ہے. شہباز شریف صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا اگر وہ جلسہ کینسل کریں گے یا اس چیز کا خدشہ نہیں ہوگا تو ہم بھی سوچ کے اس کو اگر وہ کریں گے ہم بھی کریں گے. ہم لوگوں ہمیں کیا ضرورت ہے کشیدگی پیدا کرنے کی؟ ہم تو جیت چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس 172 سے زیادہ، اور یہ مقابلہ عوامی جلسوں کا ہے ہی نہیں. عوامی جلسوں کا مقابلہ ہوتا ہے الیکشن کی کیمپین میں. یہ واضح کر دیں اسلام آباد میں جلسہ کہاں ہوگا، یہ طے ہو گیا کہ ابھی تک اس پہ مشاورت ہو رہی ہے؟ کوئی ابھی تک ہمارا فیصلہ آج یا کل کے اندر ہو جائے گا. پھر آپ شکریہ.